رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہماری گفتگو کا سلسلہ جو فکر و نظر کے عنوان سے شروع ہوا ہے، اب ہم اس میں آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ جب علم عمل میں ڈھلتا ہے تب ہی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری اس وقت کی گفتگو کا عنوان ہے علم جب عمل میں ڈھلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ بات صرف کہنے سے نہیں بنتی، کرنے سے بنتی ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ تم وہ بات کہتے رہو جو کرتے نہیں ہو۔ اصل میں انسان کی جو شخصیت بنتی ہے وہ بنتی ہے عمل سے۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو بغیر عمل کے صرف زبانی طور پر کسی بات کا کہنا یا کسی بات کا علم ہونا کہ ہمیں پتہ ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ اس لیے قرآن مجید جگہ جگہ پر علم کے ساتھ عمل پر زور دیتا ہے۔ عمل کو آپ دوسرے اگر نام سے یاد کرنا چاہیں تو اس کا نام تربیت بھی رکھ سکتے ہیں، کہ علم بغیر تربیت کے، کہ جب تک اس پر عمل کی ٹریننگ نہ دی جائے، عمل کی مشق نہ کی جائے، نہ کرائی جائے، صرف علم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے ابتدا سے قرآن پاک کا اسی پر زور رہا ہے کہ علم بھی ہو اور علم کے ساتھ عمل بھی ہو، تربیت بھی ہو۔ حدیث جو دعائیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور سننے کے قابل ہے یہ بات۔ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ بے فائدہ علم جس پر عمل نہ ہو، اس سے آپ نے پناہ مانگی ہے کہ آدمی کا وقت تو لگ جائے اس کے حاصل کرنے میں، اس کے سیکھنے سکھانے میں، لیکن عملی زندگی میں اس کے نقوش نظر نہ آئیں، اس کے اثرات نظر نہ آئیں، اس کے فائدے نظر نہ آئیں، تو اس علم سے کیا فائدہ ہے؟ علم تو وہی ہے جس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے وہی علم حاصل کرنا چاہیے جس کے ساتھ ساتھ عمل کی تربیت بھی دی جائے، اور علم بھی وہ ہونا چاہیے جو مفید ہو، جو زندگی میں ہماری رہنمائی کرے، ہمیں روشنی دکھائے، اور پھر اس علم پر ساتھ ساتھ عمل ہوتا چلا جائے۔ اگر یہ کہا جائے کہ تم جھوٹ نہ بولو، تو عملی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ واقعی جھوٹ نہ بولا جائے۔ اگر یہ سکھایا جائے کہ تمہیں سچ بولنا چاہیے، تو عملی تربیت یہ ہو کہ واقعی سچ بولا جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، انہوں نے علم حاصل کیا ہے، عالم دین تھے۔ ان کی والدہ جب علم حاصل کرنے کے لیے ان کو باہر بھیج رہی تھیں تو انہوں نے ان کی صدری میں کچھ سونے کے سکے سی دیے تاکہ گم بھی نہ ہوں، چھپے بھی رہیں، اور ان کے تعلیم کے میدان میں، تعلیم کے دوران میں خرچے میں آ جائیں۔ ماں نے جاتے جاتے ان کو نصیحت کی کہ دیکھو میرے بچے، کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ حضرت عبد القادر نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس بات کو وہ صرف دینار ہی سینے سے لگائے ہوئے نہیں تھے، صدری میں سلے ہوئے، بلکہ انہوں نے ماں کی نصیحت کو بھی اپنے دل میں جگہ دی ہوئی تھی۔ جس قافلے کے ساتھ وہ روانہ ہوئے، اتفاق یہ ہے کہ اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، سارا سامان لوٹا گیا۔ ڈاکوؤں کا سردار عبد القادر صاحب کے پاس آیا جو اس وقت بچے تھے، اور ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری صدری میں
سونے کے سکے ہیں۔ اسے یقین نہیں آیا، اس نے کہا کہ بچہ ہے، ویسے ہی کہہ رہا ہے، اور خود کیسے بتا سکتا ہے جبکہ میں نے اس کی کوئی تلاشی بھی نہیں لی اور نہ کچھ مجھے شبہ ہوا اس پر۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کہا کہ نہیں، میرے پاس ہیں۔ دیکھا تو واقعی ان کی صدری میں سے وہ سونے کے سکے نکلے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ بات کیوں بتائی؟ عبد القادر صاحب نے کہا کہ میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، ہمیشہ سچ بولنا۔ جب آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ ان کی اس بات کا ڈاکوؤں کے سردار پر اتنا اثر ہوا کہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کر رہا ہے۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ڈاکے مارنے چھوڑ دیے، ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ سچ کا اثر ہوتا ہے۔ جب آدمی جو بات کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ زبان سے زیادہ عمل کا اثر ہوتا ہے۔ صرف زبان اتنی متاثر نہیں کرتی جتنا عمل متاثر کرتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ملک کے بہت بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے سیرت النبی، جو علامہ شبلی نے شروع کی تھی اور بعد میں اس کی تکمیل سید صاحب کے قلم سے ہوئی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے خطبات مدراس کے نام سے، جو انہوں نے مدراس میں سیرت پر خطبے دیے تھے، تقریریں کی تھیں، وہ جمع کر کے خطبات مدراس کے نام سے چھپی ہوئی ہے، اور بہت ہی سیرت کے لٹریچر میں اچھی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس میں سید صاحب نے خود اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ میں لکھا ہے کہ جس جہاز سے میں مصر جا رہا تھا، پانی کے جہاز سے، اسی جہاز سے اتفاق سے ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے دانشور سفر کر رہے تھے۔ دونوں کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے درمیان علمی باتیں ہوئیں۔ تو سید صاحب نے ان سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ آپ ہندو مذہب کے بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، میرے ذہن میں ایک سوال کھٹکتا رہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے اس کو حل کروں۔ انہوں نے کہا کہ بتائیے۔ سید صاحب نے کہا کہ میں بھی ہندوستانی ہوں، ہندوستان میں رہتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ ہندو مذہب بہت پرانے مذاہب میں سے ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ ہندو مذہب باوجود اپنی قدامت کے، باوجود پرانا ہونے کے، ہندوستان کی سرحدوں سے باہر نہیں نکل سکا، لیکن اسلام، جس کی نشاط ثانیہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے اور تکمیل ہوئی ہے اسلام کی، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، جو بہت زیادہ قدیم نہیں ہے، 1,500 سال کے عرصے میں وہ اتنی پھیلی ہے کہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اس کے ماننے والے موجود نہ ہوں۔ تو اسلام کا یہ پھیلاؤ اور ہندو مذہب کا صرف ایک ملک تک محدود رہنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے پاس تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین شخصیات ہیں جو اس تعلیم کو لے کر آگے بڑھی ہیں۔ اور ایک جملہ انہوں نے کہا، اور بڑا تاریخی جملہ ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کانوں سے نہیں، آنکھوں سے بنتا ہے، یعنی صرف سننے سے اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا اتنا جتنا دیکھنے سے ہوتا ہے۔ انسان کانوں سے نہیں، آنکھوں سے بنتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے ساتھ اپنے رسولوں کو بھی اتارا ہے تاکہ وہ کر کے دکھائیں۔ ایسا تو ہوا ہے کہ رسول آئے اور کتاب نہیں آئی، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کتاب آئی اور رسول نہ آئے ہوں۔ ہر کتاب کے ساتھ رسول ضرور آیا ہے، ہر رسول اور ہر نبی کے ساتھ کتاب نہیں آئی۔ بہت سے انبیاء کرام آئے ہیں، ان کے اوپر کتابیں نازل نہیں ہوئیں، تو بغیر رسول کے کتاب کا کوئی تصور اسی لیے نہیں ہے کہ رسول کی زندگی ایک عملی نمونہ ہوتی ہے۔ تو بات پھر وہیں آئی کہ علم جب عمل میں ڈھلتا ہے تب وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔
ہمارے دور کا جو المیہ ہے وہ نفاق عملی ہے، نفاق عملی، یعنی ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہماری زبانیں کچھ کہہ رہی ہیں، ہمارا عمل کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ نفاق عملی ہی دراصل ہماری مسائل کی بنیاد ہے، اور ہم اس کے تعلق سے چاہیں گے کہ ذرا بات کھل کر ہو جائے۔ بس تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ذرا اس کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ پہنچا ہے نفاق عملی تک، کہ ہماری زبانوں پر کچھ ہے اور عمل میں کچھ ہے۔ وہی زبانیں جو ممبروں پر بڑی تیز چلتی ہیں، بڑی لچھیدار باتیں کرتی ہیں، جو تاریخ کے ورق کنگھالتی ہیں، جو سنہری اوراق کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، چوں بخلوت می روند کار دیگر می کنند، جب تنہائی میں جاتے ہیں تو کچھ اور ہی کرتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ ہمارے درمیان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن پر ہم ناز کر سکتے ہیں، جن کے علم اور عمل میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن بات ہو رہی ہے مجموعی حالات کی۔ قرآن مجید جگہ جگہ پر علم کے ساتھ عمل پر زور دیتا ہے۔ عمل کو آپ دوسرے اگر نام سے یاد کرنا چاہیں تو اس کا نام تربیت بھی رکھ سکتے ہیں، کہ علم بغیر تربیت کے، کہ جب تک اس پر عمل کی ٹریننگ نہ دی جائے، عمل کی مشق نہ کی جائے، نہ کرائی جائے، صرف علم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے ابتدا سے قرآن پاک کا اسی پر زور رہا ہے کہ علم بھی ہو اور علم کے ساتھ عمل بھی ہو، تربیت بھی ہو۔ حدیث جو دعائیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور سننے کے قابل ہے یہ بات۔ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ بے فائدہ علم جس پر عمل نہ ہو، اس سے آپ نے پناہ مانگی ہے، کہ آدمی کا وقت تو لگ جائے اس کے حاصل کرنے میں، اس کے سیکھنے سکھانے میں، لیکن عملی زندگی میں اس کے نقوش نظر نہ آئیں، اس کے اثرات نظر نہ آئیں، اس کے فائدے نظر نہ آئیں، تو اس علم سے کیا فائدہ ہے؟ علم تو وہی ہے جس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے وہی علم حاصل کرنا چاہیے جس کے ساتھ ساتھ عمل کی تربیت بھی دی جائے، اور علم بھی وہ ہونا چاہیے جو مفید ہو، جو زندگی میں ہماری رہنمائی کرے، ہمیں روشنی دکھائے، اور پھر اس علم پر ساتھ ساتھ عمل ہوتا چلا جائے۔ اگر یہ کہا جائے کہ تم جھوٹ نہ بولو، تو عملی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ واقعی جھوٹ نہ بولا جائے۔ اگر یہ سکھایا جائے کہ تمہیں سچ بولنا چاہیے، تو عملی تربیت یہ ہو کہ واقعی سچ بولا جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، انہوں نے علم حاصل کیا ہے، عالم دین تھے۔ ان کی والدہ جب علم حاصل کرنے کے لیے ان کو باہر بھیج رہی تھیں، تو انہوں نے ان کی صدری میں کچھ سونے کے سکے سی دیے تاکہ گم بھی نہ ہوں، چھپے بھی رہیں، اور ان کے تعلیم کے میدان میں، تعلیم کے دوران میں خرچے میں آ جائیں۔ ماں نے جاتے جاتے ان کو نصیحت کی کہ دیکھو میرے بچے، کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ حضرت عبد القادر نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس بات کو وہ صرف دینار ہی سینے سے لگائے ہوئے نہیں تھے، صدری میں سلے ہوئے، بلکہ انہوں نے ماں کی نصیحت کو بھی اپنے دل میں جگہ دی ہوئی تھی۔ جس قافلے کے ساتھ وہ روانہ ہوئے، اتفاق یہ ہے کہ اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، سارا سامان لوٹا گیا۔ ڈاکوؤں کا سردار عبد القادر صاحب کے پاس آیا، جو اس وقت بچے تھے، اور ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری صدری میں سونے کے سکے ہیں۔
اسے یقین نہیں آیا، اس نے کہا کہ بچہ ہے ویسے ہی کہہ رہا ہے، اور خود کیسے بتا سکتا ہے جبکہ میں نے اس کی کوئی تلاشی بھی نہیں لی اور نہ کچھ مجھے شبہ ہوا اس پر۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، کہا کہ نہیں میرے پاس ہیں۔ دیکھا تو واقعی ان کی صدری میں سے وہ سونے کے سکے نکلے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ بات کیوں بتائی؟ عبد القادر صاحب نے کہا کہ میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی ہمیشہ سچ بولنا، جب آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ ان کی اس بات کا ڈاکوؤں کے سردار پر اتنا اثر ہوا کہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کر رہا ہے، وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ڈاکے مارنے چھوڑ دیے، ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ کہ مجموعی طور پر جو ہمارے مسائل ہیں جن سے ہم دوچار ہیں اور جو ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، وہ ہمارا عملی نفاق بن رہا ہے۔ دعویٰ کچھ ہے، عمل کچھ ہے۔ سعدی نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے، سعدی بھی بڑے پرمذاق ہیں لیکن مذاق مذاق میں باتیں کام کی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب جن کا شمار اس زمانے کے بزرگان دین میں ہوتا تھا، وہ ایک رئیس کی دعوت میں گئے اور اپنے ساتھ اپنے بچے کو بھی لے گئے۔ رئیس کے یہاں دعوت تھی، بزرگان دین میں ان کا شمار تھا، اپنے بچے کو ساتھ لے کر دعوت کھانے کے لیے گئے۔ جب دسترخوان پر بیٹھے تو ان صاحب نے بہت تکلف کے ساتھ بہت تھوڑا سا کھایا۔ رئیس بہت کہتے رہے کہ حضرت اور لے لیجئے، فرمایا کہ نہیں بس میں تھوڑا ہی کھاتا ہوں، یعنی اپنی کم خوراکی کا اظہار کیا۔ تھوڑا سا کھانے کے بعد فرمایا کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مصلی بچھا دو۔ اب جو نماز پڑھی ہے تو بڑی لمبی نماز پڑھی، خوب لمبے لمبے رکوع کیے، خوب لمبے لمبے سجدے کیے، خوب اچھی طرح سے قیام کیا، اور وہ طویل نماز پڑھ کے دعوت سے گھر واپس آئے۔ وہ بچہ تھا سمجھدار، اس نے کہا آنے کے بعد ابا جان آپ نے اتنا کم کھانا کیوں کھایا؟ کہا کہ بھائی رئیس آدمی کے ہاں دعوت تھی اس لیے کم کھایا کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ہم لوگ بہت کم خوراک ہیں، اب باقی کھانا میں اپنے گھر پہ کھا لوں گا۔ بچے نے کہا کہ پھر ابا جان آپ وہ نماز بھی دہرا لیجئے جو آپ نے وہاں پڑھی تھی، اس لیے کہ میرے خیال میں وہ نماز بھی دکھانے کو آپ نے لمبی پڑھی تھی۔ کھانا کم کھایا، نماز لمبی پڑھی، جب کھانا دہرا رہے ہیں تو نماز بھی دہرا لیجئے۔ تو ہے تو یہ ایک لطیفے کی سی بات، لیکن دراصل یہ ہمارے دینی معاشرے کی ایک تصویر دکھاتی ہے کہ عام لوگ تو ہیں ہی عام لوگ، دنیا داروں کو ہم کیا کہیں، بات تو دینداروں تک آ پہنچی ہے، یہ سائے میرے دیوار تک آ پہنچے ہیں۔ تو اب تو معاملہ یہ ہے، اس لیے ہمیں اپنے حالات پر احتساب کی نظر ڈالنی چاہیے۔ آج دین کی اشاعت میں، دین کے پھیلاؤ میں اور دین کے غلبے میں علم رکاوٹ نہیں ہے، عمل رکاوٹ ہے۔ علم کا پھیلاؤ تو بہت ہو چکا ہے، علم کے وسائل بہت بڑھ چکے ہیں، آج گھر گھر تک علم پہنچانے کے ذریعے پیدا ہو چکے ہیں، لیکن معاملہ عمل کا ہے۔ اگر یہ علم عمل میں آ جائے تو تصویر مکمل ہو جائے گی۔ آخر کیا وجہ ہے صحابہ کی زندگی سے کیوں انقلاب آیا؟ اسی لیے نا کہ وہ جس بات کو کہتے تھے اسی پر عمل کر کے دکھاتے تھے، ان کی زندگی عمل کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، لوگ ان کو دیکھتے تھے، دیکھ کر ان کا اثر قبول کرتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کل تک ایسے تھے آج ایسے ہو گئے ہیں، کل تک عمر کیا تھے آج عمر کیا ہو چکے ہیں۔ یہ تبدیلی جو ان کے اندر آئی وہ عمل کے ساتھ آئی، صرف علم کی تبدیلی نہیں تھی، عمل کی تبدیلی تھی۔ عمل جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے۔ اس لیے بار بار اس بات کو دہرانے کی اور مختلف انداز میں کہنے کی ضرورت ہے۔ کسی پر تنقید کی بات نہیں ہے،
بلکہ خود احتسابی کی بات ہے کہ جب تک ہمارا علم عمل میں نہیں آئے گا اس وقت تک ہم دنیا کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ ہوں گے۔ دنیا ہمارا لوہا جب ہی مانے گی، شان و شوکت اور ظاہری ٹیپ ٹاپ کا اتنا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صحابہ کرام تو سادہ زندگی گزارتے تھے، لیکن اس سادگی کے اندر جو اثر تھا آج ہماری مملکتوں کی شان و شوکت میں وہ اثر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح بیت المقدس کے لیے گئے ہیں اور اونٹ پر سوار تھے اور غلام اور آقا دونوں تھے، ایک باری غلام کی تھی ایک آقا کی تھی۔ جب شہر قریب آیا تو باری غلام کی تھی بیٹھنے کی اور نکیل پکڑنے کی باری حضرت عمر کی تھی۔ غلام نے بہت چاہا کہ امیر المومنین آپ بیٹھ جائیں، میں نکیل اونٹ کی پکڑ لوں، لیکن آپ تیار نہیں ہو، کہا کہ نہیں، انصاف کے خلاف۔ حضرت عمر نکیل پکڑے ہوئے ہیں، غلام بیٹھا ہوا ہے اونٹ کے اوپر۔ اس حالت میں شہر میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں کے پادری شہر کی چابی آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ عرض کرتے ہیں کہ آپ اچھا لباس پہن لیں، نئے کپڑے سلوا لیں، گھوڑے پر بیٹھ جائیں۔ یہاں کے عمرا رؤسا، یہاں کے لوگ اسی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اچھی بات ہے، نئے کپڑے پہنے ہوں، گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہو کر اتر گئے۔ کہا کہ نہیں، کچھ فخر محسوس ہوتا ہے، بھائی ہمارے لیے تو وہی ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے سادگی نے جو متاثر کیا، کیونکہ اس سادگی کے ساتھ عمل تھا، اخلاص تھا، وہ جذبہ تھا، اس لیے اس کا اثر پڑ رہا تھا۔ آج وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، کاش وہ ہمارے اندر پھر آ جائیں، کاش وہ چیزیں ہم پھر اختیار کر لیں، کاش وہ دور پھر لوٹ آئے، وہی صبح جس کا ہمیں انتظار ہے۔ بس آپ اجازت عطا فرمائیں، دعا فرمائیں پروردگار سے کہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔